2 دن پہلے ڈکی بھائی کی ایک اس نے ویلاگ کیا، اس نے ایک اپنا ایک ویڈیو بنائی جو کہ تقریباً مور دین 50 منٹس کی ہے، وہ میرے خیال سے 53-54 منٹ کی، جس میں اس نے اپنی ساری 100 دن کی رودات جو ہے وہ رو کے سنائی۔ اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے اس نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں بتا سکتا، پھر اس میں اس نے بگ بردرز کا بھی ذکر کیا، اداروں کا بھی ذکر کیا، اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیے انہوں نے 50 سے 60% باتیں بتائی ہیں جی، خدا ان کو مزید حوصلہ دے۔ بالکل ٹھیک، ان کے اہل خانہ نے بڑا ظلم برداشت کیے، قابل ستائش ہیں وہ لوگ جی جو اس سارے سنہریوں میں وہ ظلم برداشت کرتے رہے، جو ناکردہ گناہ کی سزا، ناکردہ گناہ کی سزا۔ جیسے اس نے کہا میرے والد کا اکاؤنٹ بند کر دیا، دادا کا کر دادا دیا، کا بند کر دیا، بیوی کا کر دیا، بھائی کا کر دیا۔ بھائی یہ جو ہو رہا ہے نا کام، یہ ایف آئی اے کے مختلف ونگز کر رہے ہیں، اور جو اختیارات مانگے گئے تھے این سی سی آئی اے کی طرف سے جی، کہ ہمیں جناب بیرون ملک اثاثوں کی چھان بین کا اختیار دیا جائے، نہ صرف چھان بین کا اختیار دیا جائے بلکہ ان کو منجمد کرنے کا اختیار بھی دیا جائے، بالکل ان کو اکاؤنٹ کو فریز کرنے کے بعد ڈی فریز کا اختیار بھی دیا جائے۔ یہ سارے اختیارات ایک مقصد کے تحت، مفاد کے تحت مانگے جا رہے تھے، وہ کھل گیا مفاد۔ بالکل ایسی اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ڈکی واز ویری لکی، ٹھیک، بہت لکی تھا وہ یس، کہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے کہا بگ بردر، وہ بگ بردرز ہیں۔ بالکل میں آپ کو کھل کے اگر بتا دوں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو چیفز آف سروسز بھی بن گئے، انہوں نے براہ راست مداخلت کی ہے اس میں۔ بالکل ذرائع کے میرے مطابق پاس تو وہ سر جی، میڈیا، میرے پاس وہ ویڈیوز ریکارڈز ہیں جس میں یہ پتہ لگا کہ کیا کیا کہا جاتا رہا ان کی اہلیہ کو، ان کی والدہ کو، ان کے دوست احباب کو، ان کو قانون مشیران جو ہیں ان کو کیا کیا کہا گیا، کس کس طرح ہوا۔ اور یہاں تک بھی پتہ لگا کہ ایک دفتر جو عقوبت خانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اس دفتر میں بدکاری کا اڈا کھل گیا تھا، باقاعدہ رشوت ستانی کا ایک مرکز بن گیا تھا باقاعدہ۔ اور جن لوگوں پہ جو الزامات ہیں وہ بھی 50% ہیں، ابھی 50% سامنے آنے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا ابتدا میں جب ڈکی پکڑے گئے کہ ڈکی کیس کے حوالے سے میں ایک بات فورسی کر رہا ہوں کہ اس مقدمے کی کوکھ سے کئی نئے مقدمات جنم لیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ 3 مقدمے درج ہو چکے ہیں، 5 اور ہونے والے ہیں۔ 5 نئے مقدمات درج ہوں گے، نئے لوگ آ کے یہ بتائیں گے۔ ڈکی نے جو انکشاف کیے نا، میں نے کہا وہ 50 سے 60% ہیں، ریسٹ آف 40 یا 50% ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آنے ہیں۔ اور کچھ نئے لوگ جو آ رہے ہیں جن سے باقی پیسے لیے گئے، ان میں سے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، گجرات، کراچی، حیدرآباد، مانسیرا اور کوہاٹ کے بھی ہیں۔ ابھی سر آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو بھی چیف آف سروسز بھی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ خود اس چیز میں جو ہے وہ انہوں نے خود سارا اپنا ان کا جو کیپن آیا ہے سارے کیس کے اوپر۔ اروپ جتوئی کیونکہ ایک ویل آف فیملی سے تھیں اور بڑے خاندان سے خاتون ہے وہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اروپ جتوئی کا کوئی اس طرح سے کوئی اس میں اسٹیک ہے؟ اروپ جتوئی نے نہیں، یہ میں نے کہا لکی ہے ڈکی نا، اوکے، اس کو خدائی امداد آئی۔ بالکل صحیح۔ جب ظلم اپنی انتہا کو ٹچ کرتا ہے نا، تو اسباب اللہ ایسے، یہ نظام عدل ہے خدا کا، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص ان کو اچانک ملا ایک پیشی کے دوران۔ آپ کو لگتا ہے وہ اچانک ملا یا پورے؟ نہیں، اچانک ہی ملا، ان تک بات پہنچائی گئی ہے، بالکل لیکن وہ جو شخص ملا وہ رابطہ کار بنا، سہولت کار بنا، اس نے راول پنڈی تک بات پہنچائی۔ اور راول پنڈی میں بات یہ نہیں پہنچائی گئی کہ ڈکی سے ظلم ہو رہا ہے، یہ بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ، ریکارڈنگ کے ساتھ، کہ آپ کے اداروں کے نام پر، حساس اداروں کے، عسکری اداروں کے، دفاعی اداروں کے نام پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔